آج سپریم کورٹ میں وقف معاملے کی اہم سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے تشار مہتا جو سالیسیٹر جنرل ہیں ان کی یقین دہانی کے بعد اس پورے معاملے کو 5 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں تشار مہتا نے وعدہ کیا کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا اس وقت تک وقف بورڈ یا وقف کونسل میں کوئی بھی نئی تقرری نہیں ہوگی، یعنی کسی غیر مسلم کی تقرری نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ڈی نوٹیفائڈ کوئی بھی رجسٹرڈ وقف یا غیر رجسٹرڈ وقف کو جب تک فیصلہ نہیں آیا اس وقت ڈی نوٹیفائڈ نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی راحت ہے، چھوٹی سی راحت ہی صحیح لیکن ایک بڑی راحت ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ فیس بک اور دیگر چینلز پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں وقف قوانین کو لے کر زبردست بحث ہوئی۔ آج باری تھی سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کی اپنی بات کہنے کی۔ تشار مہتا کو آج بھی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وقف بائی یوزر اور غیر مسلموں کی شمولیت اور پھر وقف کرنے کے جو شرائط عائد کی گئی ہے کہ 5 سال اس تمام مدعے پر چیف جسٹس آف انڈیا کی والی قیادت والی بینچ نے سخت سوالات ان سے پوچھے۔ تشار مہتا کو آخر میں یہ کہنا پڑا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ہم حلف نامہ داخل کریں اور کوئی بھی قانون پہ اتنی جلدی یا پابندی نہیں لگائیں، کیونکہ کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس کے لیے پوری رائے لی جاتی ہے، پورا عمل سے گزرتا ہے۔ آپ پابندی لگائیں گے تو قانون کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ان تمام بحثوں کے بعد آج سپریم کورٹ نے کچھ نئے وقف قانون کے کچھ شقوں پر تشار مہتا کے وعدہ پر کہ ہم جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اس وقت تک نئی کوئی تقرری نہیں ہوگی، کوئی غیر مسلم کو ممبر نہیں بنایا جائے گا، اور اسی طریقے سے وقف بائی یوزر چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا غیر رجسٹرڈ ہو کسی بھی وقف پراپرٹی کو ڈی نوٹیفائڈ نہیں کیا جائے گا۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ سپریم کورٹ نے آج معاملے کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اب اگلی سماعت جو ہے 5 مئی کو ہوگی۔ اس بیچ میں سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت جواب داخل کرے گی، پھر اس جواب پر جو پٹیشنرز ہیں، جتنے عرضی گزار ہیں، جتنے پٹیشن ہیں، پھر مرکزی حکومت کے جواب پر اپنے جواب کو داخل کریں گے۔ کس مدت میں یہ ہوگا؟ آج سپریم کورٹ میں جو دوسرا دن جو بحث ہو رہی تھی اس بحث میں تشار مہتا نے جن باتوں کو رکھا اس میں بھی آج کوئی خاص دلیلوں کا سامنا نہیں تھا۔ تشار مہتا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا وقف ہندو وقف بورڈ میں کیا مسلمان ممبر ہو سکتا ہے۔ اس سوال کو ان کو بار بار کل بھی سامنا کرنا پڑا اور آج بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور وقف بائی یوزر کو لے کر جو تشار مہتا نے کہا، اپنی بات کہی کہ یہ اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ بہت سارے پراپرٹیز کو، بہت سارے گاؤں در گاؤں کو وقف بورڈ نے اپنا گاؤں قرار دے کر معاملہ کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم نے وقف بائی یوزر کو ختم کیا ہے اور اسی طرح سے لمیٹیشن کو ختم کیا ہے۔ اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ وقف بائی یوزر کو جب ہٹائیں گے تو ایک بڑا پنڈارا باکس کھل جائے گا۔ پھر آج جامع مسجد کی مثال سامنے آئے گی۔ جامع مسجد 300 سال پہلے بنی ہے، جو 13ویں صدی میں 14ویں ہجری میں جو 300 سال پرانی 400 سال پرانی وقف پراپرٹی کے جائیداد کو کیسے لایا جائے گا؟ اس پر تشار مہتا کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ یعنی وہی تشار مہتا بھی اسی ایک قانونی بحث کرنے کے بجائے وہ جو بی جے پی کا جو پروپیگنڈا لائن ہے کہ وقف جو ہے ہر ایک کو وقف قرار دیا جا رہا ہے، ان پروپیگنڈا لائن کو پھر سپریم کورٹ میں دہرایا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ قانون کے تمام پہلو غلط ہیں، لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں جس پہ کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے اور بہت اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ کپل سبل نے پھر آج آئین کے دفعات کا آرٹیکل 26 کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو نیا وقف قانون ہے کس طریقے سے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، مذہبی آزادی پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی طرف سے وقف کرنا چاہتا ہے تو اس پہ وقف اولاد کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی سپریم کورٹ نئے قانون میں مداخلت کی گئی، کچھ شرائط لاگو کیا گیا ہے۔ اس پہ کپل سبل نے کہا کہ ایک وقف جو ہے وہ ایک انسان کے نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، اس نیکی کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے، اس پہ آپ دخل اندازی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں وراثت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، اور ان تمام مسائل کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پورے قانون پہ روک تو نہیں لگاتے ہیں، اس لیے نہیں روک لگاتے ہیں کہ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت
پہ اور ریکارڈ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کلیکٹر کے ذریعے یا کسی افسر کے ذریعے وقف جائیداد کو ڈی نوٹیفائڈ یعنی کسی بھی وقف جائیداد کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جائے گا، جوں کا توں برقرار رہے گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا اگلی جو 5 مئی کو سماعت ہوگی مرکزی حکومت کی طرف سے کیا جواب داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ جو اس پورے قانون پہ جو سب سے 3-4 جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں، پہلا اعتراض وقف اداروں میں غیر مسلموں کی شمولیت کو لے کر ہے، اور دوسرا یہ حکومت کی دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی کو جائیداد وقف ہو جاتا ہے تو وہ مذہبی معاملہ نہیں رہتا ہے، ایک پراپرٹی کا معاملہ رہتا ہے، اس لیے ہم اس میں مداخلت کر رہے ہیں، تو اس پہ اس کی ویلیڈیٹی پر بھی بحث ہوگی۔ نمبر 3 جو ہے اہم جو بھیانک ہے وہ وقف بائی یوزر ہے، مطلب ایسی جائیدادیں، ایسی زمینیں، ایسے مسجدیں، ایسے درگاہیں جو سالہ سال سے ہیں، 200 سال پرانے ہیں، 300 سال پرانے ہیں، اس کے دستاویز نہیں ہیں یا وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، یا رجسٹرڈ بھی ہے بھی تو بھی اس کی جائیدادیں نہیں ہیں، تو ایسے جائیدادوں کے بارے میں ہے کہ کلیکٹر کو اختیار ہے کہ اس کی جانچ کرے، اور جانچ کے دوران اس کو سرکاری کی حیثیت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت ہی ڈینجر قانون تھا، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے بہت سخت سوال و جواب کیا تشار مہتا سے، اور تشار مہتا نے اپنے جواب میں اسی پرانی باتوں کو دہرایا کہ بہت سارے گاؤں کو وقف بورڈ نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ اگر اس بات کا اگر زمینی سطح پہ تجزیہ کیا جائے، عملاً تجزیہ کیا جائے، تو کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ گاؤں کی در گاؤں کو وقف بورڈ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو یہ معاملہ۔ تیسرا جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ پریکٹسنگ مسلمان کا تھا، کہ جو 5 سال پریکٹسنگ مسلمان ہیں اس پہ اگرچہ عدالت نے روک نہیں لگائی ہے، لیکن اس پر بھی کوئی اہم بات چیت ہوئی عدالت کے ذریعے۔ تو یہ آج کے بحث کا خلاصہ یہ ہے، یہی 3 اہم پوائنٹ ہے، اور عدالت نے میں سپریم کورٹ میں جو وعدہ کیا گیا اس وعدے کے مطابق ابھی نہ کوئی نئے ممبر کی تقرری ہوگی اور نہ ہی کسی بھی وقف پراپرٹی کو ڈی نوٹیفائڈ کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔